بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللَّهُ العظیم ببرکۃ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ دعائے انبیاء کرام کے عنوان سے ہم درس شفا کے مبادیات کو آپ کی خدمت ذکر کر رہے تھے۔ کل کے درس میں حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام اور آپ کی قوم اور پھر اس کٹھن مراحل کے اندر حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا وہ ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی گئی۔ یہ مہینہ کیونکہ دعا کا ہے، دعا کی قبولیت کا ہے، اور دعا کی قبولیت کے لازم ہے کہ زبان اور دل میں ہم آہنگی ہو، یکتائی ہو، تعلق ہو۔ یہ نہ ہو کہ زبان التجا کر رہی ہو اور دل اور دماغ اس سے فارغ ہو یا کہیں اور مبتلا اور مصروف ہو، بلکہ چاہیے یہ کہ دل و دماغ زبان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں کہ جو کلمات زبان کہہ رہی ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی چاہیے کہ آداب دعا کیا ہوں، کون سے الفاظ، کیسے کلمات اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے مطابق اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی شان کے جو شایع ہیں وہ ذکر کیے جائیں، اور پھر دل اس پر جمے۔ اگر آپ کہیں کہ یہ تمام چیزوں کو کس طرح ہم پریکٹس میں لائیں، کس طرح عمل میں لائیں، تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی طرف اگر مراجعت کریں اور قرآن کریم کی طرف اگر ہم اپنے آپ کو لے جائیں تو ایک نہیں کئی ایسی دعائیں ہیں اور کئی ایسی التجائیں اور فریادیں ہیں جس کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے خود اپنے نبیوں اور اپنے صالحین کو اللہ نے سکھائے ہیں، یا پھر انبیاء کرام علیہ السلام اور صالحین امت نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ استعداء اور درخواست کی ہے، جس کلمات کو اللہ نے قبول بھی فرمایا اور جیسا انہوں نے چاہا ویسا عطا فرمایا۔ پھر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر بصورت وحی کئی زمانے کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے اس کو نازل بھی فرمایا۔ تو وہ دعائیں جو انبیاء کی ہیں یہ اللہ کی طرف سے تلقین کی گئی ہیں، عز اسمہ، تو وہ کلمات کو ہم بالکل آنکھ بند کر کے پڑھ سکتے ہیں کہ یہ کلمات اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے لائق ہیں اور ہماری جانب سے التجا کرنے کے حوالے سے بالکل موافق ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے محترم ناظرین کہ ہم اس کو پڑھنے کے ساتھ جب ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ فلاں نبی مکرم کی، فلاں نبی کی یہ دعا ہے، تو پھر ان کلمات کے ساتھ ہمارا ایک شوق، ایک محبت کا تعلق ہو جاتا ہے، اور وہ شوق اور محبت کا تعلق اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ پھر ان انبیاء کی دعاؤں کو جو ہم ذکر کر رہے ہیں، کیا ہی اچھا ہو اور کیا ہی کمال ہو کہ ہم اس کے پیچھے تاریخی واقعات اور ان مبارک اور سچے واقعات جو قرآن میں ذکر ہیں، سنت میں ذکر ہیں، مستند تاریخ میں ذکر ہیں، وہ ہمارے ذہنوں کے اندر ہوں، تو پھر ہم اپنی دنیا اور دنیا کے تمام معاملات کو بھول کر یکسوئی ہمارے اندر آ جاتی۔ آئیے اسی طرح آج ہم ایک اور دعا کی طرف چلتے ہیں جس کا تعلق حضرت داؤد علیہ السلام سے ہے، اور خاص طور پر حضرت طالوت نے یہ دعا مانگی تھی جب دشمنوں کا لشکر ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تو اس وقت یہ بڑی مبارک دعا جو سورۃ البقرہ کے اندر ہے، میں آیت نمبر آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، نوٹ فرما لیجئے۔ آیت نمبر 250 آیت نمبر 250 سورۃ البقرہ میں یہ بڑی مبارک دعا ہے کہ جب بندے پر ایسی گھٹن طاری ہو جائے، یہ وظیفہ بھی ہے، یہی تعویذ ہے، کیونکہ تعویذ اصل میں ہمارے بزرگوں نے قرات اور پڑھنے کے حوالے سے دیا۔
کہ ایسے کلمات کہ جس کو پڑھنے کے ساتھ بندہ رب العالمین اللہ کی عافیت اور رحمت میں آ جائے اور شر سے محفوظ ہو جائے۔ ہاں جو بچے یا ایسے لوگ جو پڑھ نہیں سکتے تو ان کو لکھ کر دے دیا جائے، اور جو پڑھ سکتے ہیں تو ان کو پڑھایا جائے۔ تو لہٰذا کبھی ایسے مسائل اور ایسے حالات کھڑے ہو جائیں کہ آپ حق بجانب ہوں اور سچائی کی طرف آپ ہوں، لیکن سامنے باطل اور بالخصوص دینی معاملات میں باطل آپ کو زیر کر رہا ہو، آپ کے عقیدے کو زچ پہنچا رہا ہو، آپ کی ملت کو پارا پارا کر رہا ہو، جیسے اسلامی حکومت کے دشمن ہوتے ہیں، سازش کرنے والے ہوتے ہیں اسلامی مملکت کے خلاف، اور اسلامی مملکت اور اس چھت کو برباد کرنا چاہتے ہیں تاکہ مسلمان منتشر ہو جائیں، یا پھر ایسے بدعقیدہ جو آپ کے عقیدوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، جیسے عقیدہ ختم نبوت اور ضروری عقائد پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور پوری طاقت وہ بنا لیتے ہیں کہ آپ ہل نہیں سکتے، پھر وہ باہر چمچہ گیری کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کے بارے میں اپنے لوگوں کو اویئر کریں تو پھر وہ آپ کی شکایت بڑی بڑی ایمبیسیوں میں کرتے ہیں، فورن افیئرس میں کرتے ہیں، ریلیز افیئر میں کرتے ہیں، کہ یہ بندہ پھر آپ پر جھوٹے الزامات کہ یہ ایکسٹریمسٹ ہیں، یہ ماردار کرنے والے ہیں، یہ جبکہ وہ خود جو ہیں وہ اپنی جگہ پر بڑے انتہا پسند اور فکری دہشت گرد ہوتے ہیں۔ اور گرد و نواح میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ یعنی ٹی وی اینکرز ہوں یا فنکار ہوں یا اداکار ہوں یا شوبیز سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، تقریباً لوگ جانتے ہیں کہ یہ فتنہ جو ختم نبوت کے خلاف ہے یہ کتنا خطرناک فتنہ ہے، لیکن وہ بیچارے اس وجہ سے کیونکہ اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، آپ کے سفر رک جاتے ہیں، آپ کے ویزے رک جاتے ہیں، آپ پر جھوٹی تہمتیں لگا دی جاتی ہیں، اور پھر ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو لوگ ان کی جھوٹ بات کو قبول کر لیتے ہیں یا پھر ان کے ساتھ ان کی کوئی خانہ سازی ہے، اب جو اس معاملے سے اگر آپ سمجھ لیں، غور کر لیں اس بات پر، تو جب ایسے حالات کھڑے ہو جائیں کہ جب آپ کے ایمان اور عقیدے اور اپنے بچوں کے ایمان اور عقیدے اور اسلام کی اساس اور بنیاد پر جب حملہ ہو رہا ہو، تو حضرت طالوت کی یہ دعا اس وقت یقیناً ہمارے لیے تسلی کا، طمانینت کا اور اللہ سے رحمت اور ان دشمنوں سے نجات کا ذریعہ ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ حالات، ہمارے مال کا بھی نقصان نظر آ رہا ہے، جان کا بھی نقصان نظر آ رہا ہے، تو ہم صبر کیسے پائیں اور رکھیں کس طرح۔ صبر کا معنی رکنا، یعنی حق کی جانب رکھے رہنا اور باطل میں اور اللہ کی نافرمانی میں اپنے آپ کو ملوث اور جوڑنا نہیں۔ تو حضرت طالوت کی بڑی مبارک دعا ہے اور آیت نمبر 250 ہے اور یہ سورۃ البقرہ ہے، یہی ہمارا مقصد اس درس کا ہے۔ بڑی خوبصورت دعا آپ نے کی۔ اللہ رب العالمین فرماتا قالوا، ان کے سارے لشکر کے ساتھ انہوں نے دعا کی تھی کہ ولما برزوا لجالود وجنودہ، پھر جب سامنے آئے جالود، سامنے جب جالود آیا اور اس کا لشکر آ کر کھڑا ہو گیا، تو جناب طالوت نے یہ دعا کی تھی کہ ربنا افرغ علینا الصبر، سبحان اللہ، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ کلمات قرآن اترنے سے پہلے محترم ناظرین کئی سو سال پہلے اتر گئے، ابھی میں آگے عرض کروں گا، لیکن یہ کلمات اللہ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ رب العالمین نے سچائی کا واقعہ، جس طرح بدر میں آپ دیکھتے ہیں حق و باطل ہیں، کربلا میں آپ دیکھتے ہیں حق و باطل ہیں، احد میں آپ دیکھتے ہیں حق و باطل ہیں، حق و باطل کے مارکے کی ایک صورت حضرت طالوت کی جنگ بھی تھی جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں کیا ہے، اور یہ ہم مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن میں کیا کیا ہے۔ تو یہ وہ دعا جو حضرت طالوت نے مانگی تھی کہ ربنا افرغ علینا الصبر، اے رب ہم پر اپنے صبر کو انڈھیل دے۔ کیا جملہ کہا، صبر عطا فرما انڈھیل دے۔ انڈھیلنے کا معنی آپ جانتے ہیں کہ پورا ایک پانی کا تشت اپنے اوپر ڈال دیا جائے، ایسا ڈال دیا جائے۔ انڈھیلنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کے بدن کا کوئی حصہ پھر خشک نہ رہ جائے، سب اس سے متاثر ہو جائے، سب اس کو پالیں۔ تو کتنی پیاری دعا ہے کہ ربنا افرغ علینا الصبر، اے اللہ ہمارے انگ کو، ہماری روح کو، ہمارے بدن کے تمام چیزوں پر مولا کریم اپنی جانب سے صبر اور رحمت کو امنڈ دے اور انڈھیل دے۔ وثبت اقدامنا، اور ہمارے پاؤں کو یا اللہ جمائے رکھنا حق کی طرف۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور یہ کافر لوگ جو تیرے دین کو اور تیرے دین کو تشت اسبام اپنے زوم میں کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ ان پر تو ہماری مدد فرما۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ کل یہی حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا تھی، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، یا اللہ ہماری یہ ظالم قوم جو حق کو پامال کرنا چاہ رہی ہے، حق کو مٹانا چاہ رہی، ان کے اور ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما۔ یہی دعا یہاں پر ہے کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، یا اللہ ہم پر
امام محمد رضا اس کا ترجمہ دے کے کتنا پیارا کرتے ہیں کہ صبر کو اونڈھیل دے، افرغ علینا صبرا، ہم پر صبر کو اونڈھیل دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے پاؤں کو جمے رکھ، ونصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر لوگوں پر ہماری تو مدد فرما۔ یہ جناب طالوت کی دعا تھی۔ اب آئیے ذرا اس کے بارے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا، اور بنی اسرائیل جو آپ کی قوم تھی، یعنی بنی اسرائیل تو اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں، اس لیے کہ اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ اسرائیل، اسرائیل سریانی زبان میں عبداللہ کو کہتے ہیں، اب اللہ، تو اسرا مانے عبد، ایل مانے اللہ، اسرائیل۔ تو بنی اسرائیل بنی فیملی ممبرز جو ہے، تو بنی اولاد، بنی اسرائیل کا معنی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، جناب طالوت بھی انہی کی اولاد میں سے تھے، جناب داؤد علیہ السلام بھی انہی کی اولاد، سلیمان علیہ السلام، یہ پورے بنی اسرائیل یعنی اولاد حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب وصال ہوا، آپ نے سن رکھا، انشاءاللہ آگے وقت آئے گا تو حضرت موسیٰ کی جب دعاؤں کی طرف ہم چلیں گے تو انشاءاللہ حضرت موسیٰ کا ذکر خیر کرنے کی سعادت پائیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا، کتنی سٹرگل حضرت موسیٰ نے کی، اللہ۔ قرآن میں محترم ناظرین سب سے زیادہ جس کا قصہ ہے، قرآن نے سب سے زیادہ جس کی ذات کو ڈسکس کیا ہے، وہ حضرت موسیٰ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی قوم اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے مزاج یہ تھے، اور سرکار علیہ السلام کو جیسے حالات کا سامنا تھا ویسی حضرت موسیٰ کو تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کے لیے اور حضور علیہ السلام کے مرتبے کے مطابق آپ کی تعلیم کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کی واقعات کو ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وصال کر گئے، بنی اسرائیل کو انہوں نے چھوڑ دیا، تو ایک وقت ایسا آیا کہ پھر بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں تھا، یعنی جتنے انبیاء تھے وہ انتقال کر چکے تھے، اب کوئی نبی بنی اسرائیل میں نہیں تھا۔ تو بنی اسرائیل میں جب کوئی نبی نہیں رہا، اور تو اس وقت جالوت بڑا خطرناک قسم کا، یہ خونخوار قسم کا لشکر لے کر آیا، یہ ظالم بادشاہ تھا، اسی کو عمالقہ کہا جاتا ہے، اور اس نے بنی اسرائیل کے اوپر بڑی خطرناک قسم کی چڑھائی کی تھی، اور مار مار کے ان کا حال خراب کر دیا، ان کو قتل کر دیا۔ یہ کافر بادشاہ تھا۔ اس وقت جب کوئی نبی اس زمانے میں نہیں تھا، تو خاندان نبوت کی صرف ایک نیک خاتون باقی تھی، اور وہ اپنے شوہر سے امید سے تھی، اور ان کے گھر ایک بچے کی ولادت ہوئی، اور اس بچے کی جو ولادت ہوئی ان کے گھر کے اندر، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس بچے کو بڑی سعادتوں اور بڑے کمال سے نوازا تھا، اور ان کا نام حضرت اشموئیل علیہ السلام کے نام سے ذکر کیا۔ جوانی کے مرحلے میں پہنچے، اللہ رب العالمین نے انہیں بعثت کا اعلان کا حکم دیا، اور ان کو اعلان نبوت انہوں نے فرمایا۔ بنی اسرائیل ان کے پاس گئے، کہنے لگے آپ اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں، آپ کی نبوت اگر سچ ہے اور آپ واقعی میں نبی ہیں، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نبی ہیں، تو یہ بتائیے کہ یہ جالوت ہم پر مسلط ہے، اس سے ہماری جان کیسے چھوٹے گی؟ ہم اس کے خلاف جہاد کیسے کریں گے؟ ہمارا کوئی سربراہ تو کوئی ہو۔ تو اس وقت اللہ کے نبی جو تھے انہوں نے کہا کہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو طالوت ہے نا، طالوت، جناب طالوت، ان کو میں تمہارا سربراہ اور حاکم بناتا ہوں، تم ان کے ماتحت رہ کر اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جالوت کے ساتھ مقابلہ کرو۔ بنی اسرائیل آپ جانتے ہیں بال کی کھال نکالنے والے لوگ تھے، حضرت موسیٰ سے بھی کہتے تھے کہ ہم جو یہ منا سلوا، یہ بٹیر کا گوشت اور یہ زبردست قسم کی شربت کھا کر تھک گئے، پی کر تھک گئے، ہمیں کوئی دال کھلائیں، ہمیں یہ کھلائیں، ہمیں وہ کھلائیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ عجیب لوگ ہو تم، اعلیٰ چیز کو ایک گھٹیا چیز سے تم بدل رہے ہو۔ تو کتنے انعامات اللہ رب العالمین جل وعلا نے بنی اسرائیل پر کیے، لیکن اپنی نافرمانی کی وجہ سے جب ان سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے قصور ہو گیا تو گائے کاٹو، تو گائے کی عمر کتنی ہونی چاہیے، کیسی دکھتی ہوگی، کہاں ہوگی، عمر کیا ہوگی؟ ایک کہہ دیا گیا ٹھیک ہے کفارے میں گائے کاٹ دو، تو کوئی بھی گائے کاٹ دیتے۔ اب سوالات، اس لیے حضور نے اپنی امت میں صحابہ کو بھی کہا کہ مجھ سے سوالات نہیں کرنا، جو ضروری ہوگا میں تمہیں خود بتاؤں گا، تم سوال کر کے اپنے لیے مشقت کھڑی کر دو، سوال مجھ سے نہیں کرنا۔ مجھے پتا ہے کہ کس چیز سے میں نے تم کو منع کرنا ہے، میں اس کو نام لے کر بتاؤں گا، لیکن جب میں کسی چیز کا نام لے کر نومینیٹ کر کے کسی چیز کو منع نہ کروں نا، تو پھر مجھ سے نام پوچھنا نہیں،
یہی حج کے بارے میں فرمایا لو کنت نام لوجبت، اگر ہاں کہہ دوں گا تو فرض ہو جائے گا. جب کہہ دیا تم سے کہ حج فرض ہو گیا، حج کرو، تو بار بار کسی نے کہا یا رسول اللہ ہر سال ہر سال ہر سال. حضور نے فرمایا خاموش رہو، میں نے کہا ہے ہر سال، میں نے کہا حج کرو. تو ایک حج میں بھی بات پوری ہو جاتی ہے. لیکن جب تم مجھ سے سوال کر رہے ہو نا کہ بار 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 کہ ہر سال کریں ہر سال کریں، فرمایا لو کنت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دوں تو یہ واجب ہو جائے گا، یہ تم پر فرض ہو جائے گا. تو بنی اسرائیل بار بار سوال کرتے تھے. اور یہی آپ دیکھیے کہ اللہ کے اس نبی نے جب کہہ دیا کہ آپ طالوت کی اتباع میں آ جائیں، میں اللہ کا نبی ہوں، آپ طالوت کی اتباع میں آ جائیں اور لشکر کو تیار کریں. اور یہ طالوت کا لشکر جالوت پر حملہ کرے. جالوت بہت لئیم شئیم تھا، بڑا لمبا قد تھا اور بہت طاقتور تھا اور بہت بڑا اس کا لشکر تھا. وہ ہنس کر کہنے لگے آپ کیا بات کر رہے ہیں، اگر طالوت کو آپ نے جرنیل بنانا تھا تو ہم میں کیا کمی تھی، ہم بھی بڑے حسن و مال والے ہیں. تو اس نبی نے جواب کیا دیا تھا، قرآن کریم نے اس کو یہاں پر ذکر کیا. اور یہاں پر یہ پتا چلا کہ خلافت کے لیے نسب کا ہونا لازم نہیں. اور بات دیکھیں کیا واضح فرمایا انہوں نے کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم، فرمایا اسے اللہ نے تمہارے لیے چن لیا ہے. کیوں کہ ہمیں کیوں نہیں چنا؟ تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اس لیے کہ اس کا علم اور جسم میں بہت کشادگی ہے. اور واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ کو تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جسے چاہتا اپنے ملک کی بادشاہی عطا فرماتا ہے. واللہ واسع علیم، واللہ واسع علیم، اور اللہ رب العالمین جل وعلا وسعت علم رکھنے والا ہے. اب آپ دیکھیے پھر انہوں نے سوال کھڑا کیا. ٹھیک ہے ہم کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ طالوت، پہلے ان سے کہنے لگے آپ کی نبوت کی کیا دلیل ہے کہ ہم جالوت کو پچھاڑ دیں گے؟ انہوں نے کہا جی آپ طالوت جو ہے ان کو سربراہ مان لیں. تو کہنے لگے یہ طالوت کی دلیل کیا ہے؟ اب طالوت پر دلیل مانگنے لگے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے لیے دلیل یہ ہے کہ وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون. فرمایا دیکھو کہ طالوت کی بادشاہی اور طالوت کی تم پر سربراہی کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا تم پر تابوت سکینہ اتارے گا. اور وہ تابوت سکینہ کہ جس میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، بقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے. ایک پیٹی تھی شیشم کی لکڑی کی ایک پیٹی تھی جو ان بنی اسرائیل کے پاس موجود تھی. اور بنی اسرائیل کو جب بھی کچھ ہوتا تھا نا تو وہ پیٹی کو آگے رکھ کر دعا کرتے تو اللہ رب العالمین دشمنوں پر فتح عطا فرماتا. جالوت نے کیا کیا کہ جب بنی اسرائیل پر اس نے چڑھائی کی اور اس نے کہا کہ ذرا معلوم کرو کہ بنی اسرائیل کے پاس سب سے اہم چیز کیا، انہوں نے کہا ایک پیٹی ہے، باکس، صندوق ہے. وہ اس کو اپنے سامنے رکھتے ہیں بڑے ادب کے ساتھ اور دعا کرتے ہیں. تو جالوت نے اس تابوت سکینہ کو ان سے چھین لیا اور لے گیا اپنے علاقے کے اندر، اور اپنے علاقے کے اندر لے گیا. وہ تابوت سکینہ میں تھا کیا؟ تو قرآن کریم نے یہاں پر واضح طور پر اس بات کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ذکر کیا کہ وہ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا. اور وہ تابوت وہ ہے کہ اس کی شان یہ ہے وہ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ باقیات ہیں، کچھ تبرکات ہیں. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عمامہ شریف اس پیٹی کے اندر تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی مبارک اس پیٹی کے اندر تھی، آپ کے جوتے مبارک اس پیٹی میں تھے، توریت کے نسخے اس میں تھے. جس میں انبیاء کے تبرکات ہوتے ہیں اللہ کہتا ہے تحملہ الملائکہ، اس کو فرشتے اپنے سروں پر اٹھا ہوئے لے کر. تو آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مزاروں کی چادریں سر پر اٹھا کر لے جانا اور تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو میں نے کہا دیکھیں اشارۃ النص سے یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ تبرکات صالحین کے جو ہیں، یہاں سے اس کا جواز ہے کہ تبرکات صالحین کہ جس میں وہ تبرکات تھے. اور تبرکات بھی دیکھیں، کہتے جی انبیاء کے پاس جوتوں کی یہ قدر ہے، اس پیٹی کو سر پر اٹھاتے ہیں. سبحان اللہ. ان کے عصے کی یہ قدر ہے کہ فرشتے اس پیٹی کو اپنے سروں پر اٹھاتے ہیں. ان کے عمامہ شریف، ان کے جبہ مبارکہ کی یہ قدر ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ ایسے نہیں لا کر پھینک دیا جاتا جس طرح کسی کے کپڑے پھینک دیے جائیں. قرآن کریم فرقان حمید نے کہا کہ تحملہ الملائکہ، باقاعدہ اللہ کے نبی نے کہا کہ فرشتے تمہارے پاس اٹھا کر لائیں گے. آ گیا تابوت سکینہ ان کے پاس. ایک روایت یہ بھی ہے کہ تابوت سکینہ ان کے پاس پہلے سے ہی تھا، وہ دعا کرتے تو اللہ رب العالمین جل وعلا ان کی دعا قبول کرتا. جالوت نے حملہ کیا
جو کافر بادشاہ تھا، اور جالوت جو عمالقہ، اس نے حملہ کر کے جو ہے وہ تابوت سکینہ ان سے لے گیا. جو ان کے پاس سہارا تھا بچت کا وہ بھی گیا. تو اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ وہ تابوت جو ہے نا وہ طالوت کی دلیل ہے، جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں وہ دلیل ہے. ہوا کہ جب جالوت جو وہ کافر بادشاہ تھا وہ لے گیا، علماء نے بڑا دلچسپ واقعہ یہاں پر لکھا ہے کہ اس نے لے جا کر اپنے مندر کے اندر یا اپنے جو معبد کے اندر اس تابوت کو اپنے بت کے پاؤں کے ساتھ باندھ دیا معاذ اللہ. صبح جب دروازہ کھولا تو دیکھا تابوت اس کے سر پہ چڑھا ہوا تھا. انہوں نے کہا یہ اوپر کیسے چڑھ گیا؟ یہ تو پھر جب نیچے رکھا زنجیروں سے باندھا کہ یہ پھر ہم ان کی قوم کو لا کر بتائیں گے کہ دیکھو جس پر تمہیں فخر تھا تو ہم نے تو بڑے اس کو حقیر بنا دیا معاذ اللہ. صبح جب دروازہ کھولا تو بت ٹوٹا ہوا پڑا تھا اور تابوت ویسی تھا، یعنی تابوت اس بت پر چڑھ کر اتنا چھلانگیں ماری ہے کہ بت زنجیر بھی ٹوٹ گئی اور بت بھی ٹوٹ گیا. لوگ کہتے ہیں جی نبی کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا جس میں نبی کا جوتا ہوتا ہے وہ بھی مشکل کشائی کرتا ہے، وہ بھی دین کو غلبہ کرتا ہے. علامہ ابن کثیر کی آپ تفسیر ابن کثیر اٹھا کر دیکھیں، سارا واقعہ اس کے نیچے انہوں نے گویا کہ ذکر کیا. جالوت تھک گیا کہ بھائی یہ بکسے نے ہمارا حال خراب کر دیا، لاکھوں ہماری فوج ہے لیکن یہ بکسا ہمارے کنٹرول میں نہیں آتا، یہ تو ہماری ذلت کا باعث بن گیا. اس نے آنکھ بند کر کے کہا کہ اس کو کسی سواری پر رکھو اور سواری کو دھکا مارو، سواری کہیں بھی جائے، نہ یہ ان کو ملے نہ ہم کو ملے، لیکن یہ غائب ہو جائے. اب جب ایک بیل گاڑی کے اوپر یا بیل کے اوپر یا گائے کے اوپر تابوت کو باندھ کر انہوں نے یا کسی بھی سواری کے اوپر تابوت کو باندھ دیا اور جانور کو بھگایا، تو وہ جانور گھومتا گھماتا چلتا چلاتا آیا حضرت طالوت کے پاس. اور یہ حضرت طالوت علیہ السلام کی خلافت کی دلیل بھی بنی جو اللہ کے نبی کہہ رہے تھے. بنی اسرائیل نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم مان گئے، اب تو ہم آپ کی معیت میں رہ کر آپ کے ساتھ رہ کر جو ہے نا ہم جالوت سے جہاد کریں گے. لیکن اللہ کے نبی کو یقین نہیں تھا. طالوت کو سمجھایا کہ دیکھو یہ ہے بڑے گھٹیا، ان میں کچھ نیک ہیں، یہ کہیں بھی نیچ پنا کریں گے، گھٹیا پنا کریں گے، منافقت کریں گے، ان کو بار بار آزماتے رہنا جب جنگ سامنے کھڑی ہو جائے. اب حضرت طالوت جس وقت روانہ ہوئے، اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کے 7 بھائی حضرت طالوت کے لشکر میں تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام خود بھی تھے. اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر شریف تھی تقریباً 20 سال کے قریب، بہت نوجوان اور بڑے مضبوط بدن کی. حضرت سلیمان کے ابو تھے. انشاءاللہ جب سلیمان علیہ السلام کا ذکر کریں گے تو حضرت داؤد کے بارے میں آپ کو چند اور بات بتائیں گے کہ اللہ نے حضرت داؤد کو کیا کمالات عطا فرمائے، اور زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جاری ہوا ہے وہ بھی میں ابھی آپ کے سامنے صحیح بخاری شریف سے کچھ باتیں عرض کروں گا. فلما فصل طالوت بالجنود، اور پھر جب طالوت لشکر کو لے کر شہر سے جدا ہوئے، قرآن کہتا ہے تو فرمایا کہ قال ان اللہ مبتلیکم بالنہر. لشکر پورا تھک گیا تھا اور ان پر پیاس کی شدت بہت تھی، تو سامنے کیونکہ ابھی تو یہ پیاس لگی ہے، آگے تو پورے آگ کا سمندر ہے، جالوت سے لڑنا ہے. جالوت جو خود اپنے قد و قامت کے اندر ایک بڑا لین شعین جسہ رکھنے والا شخص اور اس کا لشکر تھا، تو آپ نے اللہ کی طرف سے اللہ نے کہا کہ ان کو آزماؤ پہلے کہ یہ پیاس نہیں برداشت کر سکتے تو جالوت کی فوج کے جھٹکے کیا برداشت کریں گے. تو فرمایا کہ اب پیاس جب انہیں لگی نا تو حضرت طالوت نے یہ بات کی کہ دیکھو سامنے دریا نظر آ رہا ہے، پانی سامنے اور مر رہے ہیں پیاس سے سب، لیکن حضرت طالوت نے کہا کہ دیکھو اس پانی سے پیے گا کوئی بھی نہیں. اب اس کے بعد پتہ نہیں کہ کہیں پانی ملے نہ ملے، لیکن یہ امتحان اللہ کی طرف سے، اس سے پیے گا کوئی بھی نہیں، اسی طرح کھڑا رہے گا. فمن شرب منہ فلیس منی، اللہ جس نے اس سے پانی پی لیا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا. اور فرمایا ومن لم یطمعہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ، اور جو اس سے نہیں پیے گا، یہاں تک کہ چلیں اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ غرفتم ایک چلو پانی اپنے منہ میں لے لے، اس کی اجازت ہے، اور ایک چلو پانی اپنی سواری کو پلا دے، اس کی اجازت ہے. اس سے زیادہ جس نے پیا نا فلیس منی. بنی اسرائیل چیمی گوئیاں شروع، یہ کیا بات کر رہے ہیں نا، گھوڑے کا پیٹ بھر جائے گا ایک چلو پانی سے، یہ کیا بات کر رہے ہیں. ابھی سے اپنے لیڈر پر شک شروع کر دیا، اور یہ آزمائش تھی ان کی، کیونکہ قرآن نے کہا نا ان اللہ مبتلیکم بالنہر، اللہ اس نہر سے تمہیں آزمائے گا. اور یہاں پر بہت بڑا سبق میرے اور آپ کے لیے، اہل ایمان آزمائے جاتے ہیں ہر چیز کے لیے. یہ جو روزانہ جو ہے یہ خباثت کی جھڑیاں یہ روشن کرتے رہتے ہیں نا،
کہ اس کابینہ میں مرزائیوں کو گھسڑیں اور فلاں جگہ گھسڑیں، تو یہ گھسڑنے والی جو باتیں ہمارے سامنے اوپر نیچے پنپتی رہتی ہے نا، تو اس آیت کو سامنے رکھنا کہ ان اللہ مبتلیکم بالنہر، اور اس امت کو اللہ مرزائیوں کے ذریعے آزمائے گا کہ کون ویزوں پر بکے گا، کون نیشنلٹی پر بکے گا، کون سیٹوں پر بکے گا۔ یہاں پر حضرت سیدنا طالوت نے کہا تھا کہ جس نے پیٹ بھر کے پی لیا وہ ہم سے نہیں، ہاں اجازت تمہیں ضرور دیں گے کہ ایک گھونٹ پی لو۔ اب ذرا آگے سنیے، ذرا ایک گھونٹ پی لو اور اپنے جانوروں کے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی پی لیں آپ۔ اب ہمارے جانور ایک چلو میں کیسے شراب ہو جائیں گے؟ تو ظالموں عقل سے سوچو، جب اللہ نے ایک چلو کا کہا ہے تو اس میں کوئی بات ہوگی۔ اب جس نے پیٹ بھر کر پیا اس کی پیاس ہی نہیں بجھی، اور پیتا رہا پیتا رہا پیتا رہا اور نڈھال ہو گیا، اور جس نے ایک چلو پیا، ایک چلو سے خدا نے اس کو پیاس بجھا دی، اس کی سواریوں کی پیاس بجھا دی۔ تو دیکھیے یہ ساری آزمائے، حق کا سودا نہیں کرنا ہے، کیونکہ باطل میں ملوث بھی ہو گیا تو بندہ پیٹ بھر لے گا لیکن پھر بھی نڈھال اور مر جائے گا اور بے سکونی ہوگی، آخرت بھی گئی۔ یہاں کی کچھ مشقت میں اگر تھوڑی سی بھی راحت آ گئی نا تو وہ نیشنلٹیوں اور وہ ہرے باغوں ان سے بھی زیادہ عزت والی ہوتی ہے۔ توجہ کیجیے، یہ ہے اس میں امتحان، کیونکہ کیا فائدہ ہے انبیاء کے قصوں کا؟ کیوں قرآن نے ڈسکس کیا ہے اس کو، کیوں ذکر کیا اس میں؟ اس لیے کہ اس کی اپلائی ہر دور میں ہوگی، ہر دور میں اہل حق کے سامنے باطل آئیں گے تو انہیں حضرت طالوت اور جالوت کے درمیان کا جو معرکہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کے درمیان کا جو معرکہ ہے، امام حسین ابن علی اور یزید ملعون کے درمیان کا جو معرکہ، یہ اپنے سامنے رکھنا پڑے گا۔ موسیٰ و فرعون کا جو معرکہ ہے، ابراہیم و نمرود کا جو معرکہ ہے، اس کو اپنے سامنے رکھنا پڑے گا، اور اس وقت اس کی نشاندہی دے کر وہ کرے گا، سمجھ جائے گا کہ میں نے کس راستے کو اختیار کرنا ہے۔ اب قوم تو فارغ ہو گئی، حضرت طالوت نے دیکھا کہ جناب یہ تو اس میں اکثر نکمے نکلے اور غدار نکلے، جو چھوٹے چھوٹے نیشنلٹیوں پر بک گئے، چھوٹے چھوٹے مالوں پر بک گئے۔ مداہنت کا معنی ہے کہ حق ہونے کے باوجود اس کی ذلت کا کام کرنا، مداہنت کی، اور جان رہے ہیں کہ یہ حق ہے لیکن اپنے نفس کے مقصد کے لیے وہ ذلیل ہوئے، کاز کو بھی ذلیل کیا، خود بھی ذلیل ہوئے اور مر گئے، تو پھر جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، اور جنہیں کاز کو نبھایا ہے نا تو 1000 سال ہو گئے ان کے گنبد اتنے اونچے چڑھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین ہمیں استقامت دے اور آزمائش سے اللہ ہمارے ملک کو اور مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ اب آئیے ذرا آگے، جب جنگ کے قریب آئے، جالوت کی فوج سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، تو حضرت طالوت نے اعلان کیا کہ جو جالوت کو مار دے گا نا اور اس کے لشکر سے لڑ جائے گا، میں آدھی سلطنت اس کو دے دوں گا اور اپنی بیٹی سے اس کا نکاح کراؤں گا۔ اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام آگے تشریف لائے، اور حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں ماروں گا جالوت کو اور میں لڑوں گا۔ 20 سال کے نوجوان تھے، 7 بھائی آپ کے اور تھے، اور جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد کو جو طاقت عطا فرمائی تھی، ظاہر سی بات ہے قرآن نے کہا ہے ہم نے اس کے ہاتھ میں لوہے کو موم کر دیا تھا۔ یہ ذرا ہوتی نا، ذرا، آگے ہم پھر انشاءاللہ درس رہے گا، ذرا کہتے ہیں وہ جیکٹ جو جنگ کے دوران مجاہد پہنتا ہے تاکہ تلواروں کے ضرب نہ آئے۔ اللہ ایسا کریم ہے، اللہ نے فرمایا داؤد کو ذرا بنانا میں نے خود سکھایا، ادھر فرمایا نوح کو کشتی بنانا میں نے خود سکھایا، فرمایا ہماری نگرانی میں یہ سب کام ہوا۔ اور حضرت سیدنا داؤد کا مقام یہ تھا کہ آپ لوہے کو پکڑ کر جیسا چاہے موڑ دیں، گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ یہ اللہ نے طاقت دی تھی، اور آپ کے ہاتھ میں اللہ رب العالمین جل والا نے یہ معجزہ آپ کو اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ یہ بھی روایت ہے کہ پہاڑ کے درمیان ہاتھ ڈال کے راستہ بنا کر آپ آگے روانہ ہو جائیں۔ یہ سارے معجزات حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائے، لیکن ابھی 20 سال کی عمر تھی آپ کی، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ میں اس سے لڑوں گا۔ قرآن کہتا ہے فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے داؤد علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے بھگا دیا سارے لشکر کو، یعنی جالوت کا سارا لشکر بھاگا، یعنی ایسا زبردست انہوں نے حملہ کیا۔ اور اللہ کہتا ہے آگے وَقَتَلَ دَاؤُدُ جَالُوتَ، اور اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو ہلاک کر دیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا پھر ہم نے داؤد کو سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا ہم نے سکھا دیا۔
حضرت داؤد علیہ السلام نے 20 روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ایک بہت بڑے پتھر کے ساتھ ایک زنجیر باندھی اور زنجیر کو اس طرح آپ نے گھمایا اور گھما کر جو ہے وہ خاص تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ اس طرح کی ایک ضرب ماری تھی جالوت کے سر کے اوپر کہ اس کے سر کے 2 حصے ہو گئے. وہ ہاتھی کی طرح بدن رکھنے والا شخص تھا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کی ضربت کے اندر یہ کمال تھا کہ آپ نے اس زنجیر کے ساتھ ایک بہت بڑا پتھر باندھا اور اس پتھر کو آپ نے گھما کر جب مارا تو اس سے جالوت ہلاک ہو گیا. آپ پھر آئے، پھر آپ کا نکاح حضرت طالوت کی صاحبزادی سے ہوا اور آدھی سلطنت جو ہے وہ آپ کو جناب طالوت نے دے دی، اور ایک عرصے تک جناب طالوت جو ہے کہ وہ زندہ رہے، حیات رہے، اور جب آپ کا وصال ہوا تو یہ بادشاہی حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی. اس کا آگے کا مرحلہ ہم انشاءاللہ العزیز ذکر کریں گے، لیکن یہاں پر میں آپ کے سامنے، کیونکہ سورۃ الصاد میں اور سورۃ السبا میں چھوٹے سین کے ساتھ، سین صاد کے ساتھ، سین کے ساتھ، وہ سورۃ الصاد اور سورۃ السبا، یہ دونوں صورتوں کے اندر اس واقعے کو اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. اور سورۃ السبا کی ابتدائی آیتوں کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ کثرت کے ساتھ ذکر کیا گیا. علماء نے یہ لکھا ہے کہ داؤد یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے کم عمر والا، کیونکہ آپ کی عمر بڑی کم تھی، 20 سال کی عمر تھی، اور آپ نے اتنے بڑے شیطان کو آپ نے جو ہے کہ وہ گرا دیا تھا. یہ آپ کی شان و جلالت تھی. اللہ رب العالمین نے آپ کو زبور عطا فرمائی تھی. زبور کے بارے میں ہمارے علماء نے لکھا کہ زبور کا لٹرلی معنی یہ ہے الکتب، کتابیں، اور زبور کا ایک معنی ہے کتب تو میں نے لکھا. یعنی زبور جو تھی اس میں احکام، فضائل، شریعت یہ تمام تھی، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے لکھی لکھائی پوری حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دی گئی تھی. آگے ذکر کریں گے، لیکن ایک بات یہاں پر میں بخاری شریف سے آخر میں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آپ کہ کیا اللہ رب العالمین جل وعلا نے مقام حضرت داؤد کو عطا فرمایا تھا. یہ میرے سامنے بخاری شریف ہے اور کتاب و احادیث الانبیاء ہے، اور اس کی حدیث نمبر ہے 3417، 3417، 3417. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یعنی نبی صلی اللہ تعالی وسلم کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کی قراءت، کہ جب آپ زبور کی قراءت کرتے تھے تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ پڑھتے تھے. بعض علماء نے لکھا کہ وہ آہستہ پڑھتے تھے، تو آہستہ تو وہ پہلے بھی پڑھ رہے تھے. بعض مفسرین نے بڑی واضح طور پر کہا کہ جب داؤد علیہ السلام پڑھتے تھے اور پہاڑ کو حکم دیتے تو پہاڑ بھی باقاعدہ آواز میں پڑھتا تھا آپ کے ساتھ. پرندے آواز میں پڑھتے تھے، اسی لہجے میں، اسی قرات میں، اسی آواز میں، اسی پروننسیشن میں، باقاعدہ جس زبان میں، عبرانی زبان میں زبور تھی. پہاڑ کی طرف اشارہ کیا تو پہاڑ آپ کے ساتھ پڑھتے تھے. یہ نہیں کہ پہاڑ تسبیح کر رہے ہیں تو پہاڑ تو پہلے بھی تسبیح کر رہے ہیں، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، لاؤڈلی، ساؤنڈ کے ساتھ، آواز کے ساتھ. جیسی آواز آپ کی نکلتی ایسی آواز کے ساتھ پہاڑ آپ کے ساتھ قرات کرتا تھا. اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو خفف علی داؤد القرآن فکان یأمر بدونہ، فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ قرات کو اللہ نے ان پر اتنی آسان کر دیا تھا، زبور کی قرات کو اتنی آسان کر دیا تھا کہ وہ اپنی سواری کی زین، یعنی جو سواری گھوڑے کے اوپر جو سٹ رکھی جاتی ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں، یوں رکھا، نیچے سے بیلٹ گھمایا، بیلٹ اس کا لاک کیا، ختم ہو گیا. بہت زیادہ ہو تو 5 منٹ ہے، اس سے بھی کم ہے. اور زبور کتنی طویل کتاب ہے. تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے زبور کی قرات کو اتنا آسان کر دیا تھا کہ وہ اپنی سواری پر زین بچھانے کا حکم دیتے، پس زین بچھائی جاتی اور سواریوں پر زین بچھائے جانے سے پہلے ہی آپ پوری زبور کی قرات کر لیتے تھے. یہ کمال اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا. اور آپ دیکھیے کہ یہاں یہ بات بالکل گویا کہ ذکر کی جاتی ہے کہ حضرت سیدنا مولا مرتضی علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات میں سے یہ بات ہے کہ مولا علی قاری اور دیگر بزرگوں نے لکھی کہ آپ اپنے سواری کی زین بچھا کر اس کو باندھ کر بیٹھنے کے قریب ہوتے تو پورا قرآن آپ تلاوت کر لیتے. تو لوگ ہنستے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے،
تو میں نے کہا وہ 2 مہینے کی مسافت سے تخت کیسے آ سکتا ہے؟ کیسے آ سکتا ہے 2 مہینے کی قرآن میں نہیں کہا انا آتی کبھی قبل آئی تردا الیک طرفک؟ عاصم بن برقیہ، حضرت علی تو ان سے بڑے ولی ہیں، کیونکہ عاصم بن برقیہ جو ہے وہ حضرت سلیمان کے صحابی ہیں، اور مولا مرتضی شیر خدا جو ہے وہ محمد رسول اللہ کے صحابی ہیں عقائد میں۔ اور اس میں تو کوئی رائے نہیں ہو سکتی نا کہ حضرت مولا مرتضی شیر خدا اسد اللہ الغالب باب الحکمہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ اور مقام عاصم بن برقیہ سے بڑا ہے۔ اس میں کون دو رائے پیدا کرے گا؟ کس طریقے سے آپ عاصم بن برقیہ کو حضرت مولا مرتضی پر ترجیح دیں گے؟ حضرت مولا مرتضی ہی کی ترجیح ہے، کیونکہ ساری امتوں میں، سارے نبیوں میں سب سے افضل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اور سارے نبیوں کی امت میں سب سے افضل حضور کی امت، سارے نبیوں کی امت کے اولیاء سے افضل حضور کی امت کے اولیاء۔ تو اب میں پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے کہ جسے کہا کہ انہیں کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، کتاب ان کو کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا، تو جس کو کتاب میں سے تھوڑا علم تھا اس کا یہ حال ہے، اور جس کی شان یہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں انا دار الحکمت ولی بابھا، میں حکمت و دانائی اور راز الہی کا گھر ہوں، شہر ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ انا مدینۃ العلم ولی بابھا، میں راز الہی کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہونٹ چبانا یا اس کو مذاق بنانا، تو میں پوچھتا ہوں یہ اگر غیر ممکن ہے تو یہ بخاری شریف کی حدیث میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پوری زبور ایک زین بچھانے، یعنی سواری کی سیٹ جو ہے وہ ابھی بٹھانے کے ساتھ، زین کو رکھنے کے ساتھ ابھی مکمل نہیں ہو رہی کہ آپ زبور پڑھ لیتے تھے۔ تو نبی کو اگر معجزہ جو مل جاتا ہے تو وہ ولی کے لیے کرامت بنتا ہے، تو لہٰذا یہ چیز غیر ممکن تو نہ ہوئی۔ اور اگر آپ کہیں ولی کے لیے کہاں سے، تو میں نے کہا عاصم بن برقیہ ولی تھے یا نبی تھے؟ کہنے کہ جی ولی تھے۔ تو میں نے کہا جب ان ولی کے لیے قرآن نے یہ قرات کو بتا دیا کہ ناتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ وہ 2 مہینے کی مسافت پڑا ہوا تخت، اور جس کو حضرت عاصم بن برقیہ نے پلک جھپکنے کے اندر حاضر کر دیا ہے، تو یہ تو قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ حضرت اولیاء کو اللہ رب العالمین نے یہ کرامات عطا فرمائی ہے۔ تو جب اولیاء کے لیے کرامات ممکن ہے، اور سرکار علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اگر ایسی روایت مل جائے تو اس پر درایتاً عقلاً سوال کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ کمالات سرکار علیہ السلام کی امت کو عطا فرمایا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے کو ہم نے یہاں پر مختصراً ضمناً ذکر کیا ہے۔ آگے انشاءاللہ سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو جب ہم ذکر کریں گے تو حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی پر ہم ایک تفصیلی بات کریں گے، لیکن یہاں پر ایک میں حدیث پاک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ داؤد علیہ السلام کا شکر اللہ کی بارگاہ میں بہت اعلیٰ ہے۔ داؤد علیہ السلام کا شکر ہے کہ اللہ نے جب دیا کہ داؤد کیسے لگا کہ یا اللہ میں تو اس لائق ہی نہیں تھا، یہ داؤد علیہ السلام کا شکر، یا اللہ تو نے اپنے فضل سے مجھے عطا فرما، میں تو اس کے لائق نہیں تھا، میں تو اس کے لائق نہیں تھا، جو تو نے مجھے یہ شہرت، عزت و مقام دی، تو یہ اللہ کو پسند آیا۔ اب میں بخاری شریف کی ایک حدیث 3418 3418 آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، جو کیونکہ روزے کے دن چل رہے ہیں، تو داؤد علیہ السلام کا مقام کیا تھا۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے یہ پوچھا گیا تھا کہ اللہ کی قسم جب تک میں زندہ رہوں میں ضرور دن میں روزہ رکھوں گا اور ضرور رات کو نماز قائم کروں گا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ واقعی تم نے یہ کہا کہ میں جب تک زندہ رہوں گا تو روزہ رکھوں گا، اتنی مشقت اپنے اوپر لا رہے، جب تک زندہ رہوں گا روزے میں رہوں گا، جب تک میری عمر ہے زندگی میں ہر دن روزہ رکھوں گا؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے یہ کہا کہ جب تک میں دن میں روزہ رکھوں گا اور میں ضرور رات کو قیام کروں گا۔ میں نے عرض کیا بے شک میں نے یہ کہا ہے۔ آپ نے فرمایا تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، حضور نے فرمایا تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، تم روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو، یعنی روزہ رکھو اور افطار بھی کرو اور رات کو قیام بھی کرو اور نیند بھی کرو، یعنی کچھ دن روزہ رکھو کچھ دن افطاری کرو، بغیر روزے کا رہو، رات کو قیام بھی کرو رات کو آرام بھی کرو، تو قیام بھی کرو اور نیند بھی کرو، اور تم 1 مہینے میں 3 دن روزہ رکھ لو۔ سرکار نے فرمایا 1 مہینے میں 3 دن ایام 20 کے روزے اگر تم رکھ لو، کیونکہ ایک نیکی کا 10 گنا اجر ہے، اور اس سے تم
اس سے تمام عمر کے روزے رکھنے کا اجر حاصل کر لو گے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے حکم فرمایا پھر تم ایک دن روزہ رکھو اور 2 دن افطار کرو، یعنی ایک دن روزہ 2 دن بغیر روزے کے، پھر ایک دن روزہ پھر 2 دن بغیر روزے کے، ایک دن روزہ پھر 2 دن بغیر روزے کے۔ فرمایا اس طرح کا روزہ تم رکھو۔ میں نے کہا حضور میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں، عبادت کا شوق ہے نا، میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا پھر تم ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو، یعنی ایک دن روزہ نہیں، ایک دن روزہ ایک دن روزہ نہیں، ایک دن روزہ ایک دن روزہ نہیں۔ سرکار نے فرمایا یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے جو اللہ کو سب سے پسند تھا، اور فرمایا یہ متوسط روزے ہیں۔ میں نے عرض کیا میں اس سے افضل طاقت رکھتا ہوں، حضور نے فرمایا اس سے افضل کوئی چیز نہیں، بس یہی کرو اگر تم نے رکھنا ہے۔ اور وہ حدیث پاک موجود ہے، سرکار نے فرمایا احب الصیام الی اللہ تعالی صیام الداؤد وحب الصلاۃ الی اللہ تعالی صلاۃ الداؤد۔ اللہ کو پسندیدہ اگر کوئی روزہ ہے تو روزہ داؤد ہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی آیا، کہتے غیر اللہ کی طرف کوئی نسبت ہو جائے نا تو چیز حرام ہو جاتی ہے، تو میں نے کہا دیکھیں یہاں صلاۃ الداؤد ہے، صلاۃ اللہ نہیں کہا، صیام الداؤد ہے، صیام اللہ نہیں کہا، تو یہاں روزے کی نسبت حضرت داؤد کی طرف ہے۔ کہنے لگے تو تعارف کے لیے، تو میں نے کہا میں بھی تو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر نسبت تعارف ہی کے لیے ہوتی ہے کہ یہ 11ویں شریف ہے، یہ 12ویں شریف ہے، یہ تعارف کی ہے، جو نسبت اللہ کے ساتھ ہے وہ تو تعبدی ہے، وہ تو نسبت ہی نہیں ہو سکتی، وہ تو شرک ہو جائے گا۔ ہاں جہاں پر یہ کہہ دیا گیا کہ یہ غوث پاک کا ہے، یہ فلاں کا ہے، تو یہ تعارفی ہے کہ ہے تو اللہ کے لیے، لیکن ثواب اور اجر اور تاریخ غوث اعظم کے ساتھ ہے، تو لہذا اس لیے تو یہ نسبت یہاں پر دی ہے کہ احب الصیام الی اللہ تعالی صیام الداؤد، پسندیدہ روزہ اللہ کے قریب جو ہے وہ روزہ داؤد ہے، پسندیدہ نماز اللہ کے قریب ہے تو وہ نماز داؤد ہے، نماز داؤد۔ اب دیکھیں نماز داؤد یا نماز اللہ، کہتے یہ نیازیں تو اللہ کی ہوتی، تو میں نے کہا روزے کس کے ہوتے ہیں؟ کہتے یہ آپ نے کیسے کہتے غوث پاک کی نیاز اور داتا صاحب کی نیاز اور بابا فرید کی نیاز، امام جعفر صادق کی نیاز، تو امام حسین کی نیاز، نیازیں تو اللہ کی ہوتی ہیں۔ تو میں نے کہا کیوں نمازیں آپ کی ہوتی ہیں پھر؟ معاذ اللہ، نمازیں بھی تو اللہ کی ہوتی ہیں نا، روزے بھی اللہ کے ہوتے ہیں۔ اور یہاں حضور کہہ رہے ہیں روزہ داؤد، داؤد کا روزہ، داؤد کی نماز، نماز داؤد کی کیسے ہوگی؟ نماز تو اللہ کی ہوگی۔ لیکن یہاں پر دیکھیں نسبت سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ نسبت مجازی تعارف انٹروڈکشن کے لیے، تعارف کے لیے، تو غوث پاک کی نیاز انٹروڈکشن کے لیے کہ ثواب ان کو پہنچے، تعبدی نسبت تو اللہ کی ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے، تو لہٰذا اتنا توسع رکھنا چاہیے۔ آئیے بات کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت طالوت علیہ السلام کی بڑی مبارک وہ دعا کہ ربنا افرغ علینا صبرا، سبحان اللہ، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا اللہ جتنے ناظرین، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی ہمارے ساتھ اس درس میں شریک ہیں، اور جتنے اہل ایمان ہیں جو لائیو پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، تمام مریضوں کو شفا عطا فرما، تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما۔ آج ہم نے بڑی جرت اور مردان حق کا ذکر کیا ہے۔ حضرت طالوت بہت برگزیدہ شخصیت، حضرت داؤد علیہ السلام ان کی نیابت میں جہاد کر رہے ہیں، کیسا منظر ہے، تابوت سکینہ کتنا برگزیدہ ہے، اللہ اکبر۔ یا اللہ اس کے صدقے مریضوں کو شفا عطا فرما، ہمارے ماں باپ رشتہ داروں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ انبیاء کرام کے راستے پر چلنے کی ہمیں توفیق دے، ان کی طفیل ہمیں ثبات قدمی عطا فرما، صبر ہم پر انڈھیل دے، صبر ہم پر انڈھیل دے۔ میں صبر پر ایک بات دعا کے دوران ہی آپ سے کر دوں، ایک صحابی حضور سے دعا کر رہے تھے یا اللہ صبر عطا فرما، صبر عطا فرما، صبر عطا فرما۔ حضور نے فرمایا عافیت مانگو، عافیت مانگو، عافیت مانگو۔ کہا یہ کیا بات ہوئی؟ قرآن میں ہیں تو وہ لوگ تو صبر مانگ رہے ہیں اور آپ عافیت کی بات کریں؟ تو علماء نے لکھا صبر جب مانگا جاتا ہے جب کام شروع ہو چکا ہو، ایسی مصیبت اگر سر نہ آئی ہو تو پھر صبر کی دعا نہ کریں، عافیت کی دعا کریں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا واہلی ومالی یا رب العالمین۔ یا اللہ تمام عالم اسلام پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، مملکت خدا داد پاکستان کی حفاظت فرما، ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، افغانستان میں، عرب میں، انگلستان میں، جہاں کلمہ گو مسلمان بیٹیاں، بچے، مائیں، بہنیں، بزرگ، نوجوان ہیں، تمام کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی، مدارس کی، مسجدوں کی حفاظت فرما، جو تلاوت قرآن کے ذریعے مولا کریم حفظ قرآن کے ذریعے عالم دین بن کر نمازوں کے قیام کے ذریعے
گلی کوچوں کے اندر تلاوت قرآن، نفاذ دین، تولنا طریقے کے ساتھ، گواہی طریقے کے ساتھ اپنے عمل سے مولا کریم جو تیرے دین کا تحفظ کر رہے ہیں ان حلقوں کو برکت عطا فرما۔ تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس و عزت اور مولا کریم تیرے دین کی بالادستی ہمیشہ ہمارے دلوں کے اندر رہے، اور ہماری جب روح بھی نکلے تو ہماری زبان پر ہو کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ یا اللہ جو ہم نے دعائیں کی قبول فرما، پاکستان کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔